السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شاویز نے لندن میں موجود اپنے بیسمنٹ میں قدم رکھا تو کسی کی چیخوں نے اس کا استقبال کیا، جبکہ وہ درد سے بھری چیخیں سن کر شاویز کو اپنے اندر ایک سکون اترتا محسوس ہوا اور اس نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ گارڈ کو پرے کر کے مزید قدم آگے بڑھائے۔ شاویز کے اندر داخل ہوتے ہی ضامن نے اس کی طرف بڑھا، جبکہ شاویز بغیر ادھر ادھر دیکھے خون خوار نظروں سے بس زمین پر خون میں لت پت ہوئے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ تم سب لوگ باہر جاؤ، شاویز نے سنجیدگی سے بھاری اور سرد آواز میں وہاں موجود 7-8 لوگ جو دیکھنے میں بھیانک تھے ان سے کہا۔ تو 1 منٹ میں اس اندھیرے کمرے میں سوائے اس وجود کے اور شاویز کے کوئی نہیں تھا، اور آواز تھی تو اس وجود کے درد سے کرانے کی۔ ہائے! شاویز نے پھر سے اسے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو اس وجود نے ہمت کرتے سر اوپر اٹھایا۔ شاویز افندی! اس وجود نے خون سے بھرے چہرے کے ساتھ شاویز کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، جبکہ اس کے چہرے پر اب درد صاف واضح تھا۔ واؤ! یادداشت تو تمہاری کافی تیز ہے، شاویز نے سکون دہ انداز میں کہا تو اس وجود نے ہمت کی اور شاویز کے سامنے زمین پر بیٹھا۔ تو تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس وجود نے اب چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا تو شاویز کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بالکل، بھولنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی میں تمہیں کبھی بھولنے دوں گا، پر تمہاری قسمت مجھے یاد رکھنے کے لیے تمہارا زندہ ہونا بھی بہت تو ضروری ہے، شاویز نے سرد لہجے میں طنزیہ سے انداز میں کہا تو اس وجود کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ کیا مطلب؟ اس نے پھڑپڑاتے ہوئے لبوں سے اپنے الفاظ ادا کیے تو شاویز کا کہکہا پراسرار کہکہا ہوا میں گونجا۔ مطلب یہی کہ تمہارے باپ کو گفٹ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، شاویز نے اپنا کہکہا روکتے کہا اور ایک دم سے چہرے پر سخت تاثرات سجائے۔ کیوں؟ تمہیں ان کا لاسٹ ٹائم بھیجا ہوا تحفہ کچھ زیادہ تو پسند؟ اس وجود کا اشارہ حور کی طرف دیکھ کر شاویز نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے تیزی سے اپنی پاکٹ سے تیز دھار چاقو نکالتے اس کے چہرے پر ایک گہرا کٹ لگایا، جس سے اس کی چیخیں اس کمرے میں گونجی۔ میں الیکس بیگ، تمہیں آسان موت دے بھی دیتا، پر تم نے غلطی کر دی۔ پتہ ہے کون سی غلطی؟ شاویز نے اس کا چہرہ اس کے بالوں کو جکڑتے اوپر کرتے کہا تو اس کے گال سے گرتے خون کو دیکھتے اسے اور خوشی ہوئی۔ کون سی؟ الیکس نے ہمت کرتی اپنی زبان کھولی تو شاویز نے اپنی نظریں اس کی نظروں میں گاڑ دیں۔ تم نے میری وائف کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، اپنی انہی غلیظ ہاتھوں سے تم نے اسے چھوا تھا نا؟ شاویز نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے سرد لہجے میں کہا۔ تو تمہاری وائف؟ اس نے شاویز کی طرف دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، میری وائف، حیا شاویز افندی۔ شاویز نے اس کے ہاتھ پر کٹ لگاتے کہا تو ایک بار پھر اس کی چیخیں وہاں گونجنے لگی، جب اس کی پاکٹ میں موجود اس کا موبائل بجا۔ شاویز نے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے اپنا موبائل نکالا اور اسلان کا نمبر دے کر اپنی جگہ سے اٹھا اور سائڈ پر رکھی گن اٹھائی۔ اس نے الیکس کی آنکھوں کے درمیان کا نشانہ لیا اور اپنی گن کی ساری گولیاں اس کے دماغ میں ڈال دی اور وہاں سے دروازے کی طرف کا رخ کیا جب تک کال بند ہو گئی تھی۔ اس کی لاش اچھے سے کسی قیمتی سرپرائز کی طرح پیک کر کے اس کے باپ کو بھیج دو۔ اپنے موبائل کو پھر سے بجتا دیکھ کر شاویز نے تیزی سے باہر کھڑے ضامن سے کہا اور راہداری سے نکلا۔ جب موبائل پر ویڈیو کال آنا شروع ہو گئی، شاویز نے تھوڑا حیرانگی لیے کال پک کی، پر پھر ایک دم اس کے قدم اس راہداری میں ہی رکے۔ موبائل کی اسکرین پر بلیک کلر کا نقاب چہرے پر سجائے حور کا چمکتا چہرہ دیکھ کر شاویز نے بے ساختہ گہرا سانس لیا، پر پھر ایک دم تیز قدم لے کر اس راہداری سے گھر میں داخل ہوا جب اس کے کانوں میں حور کی آہستہ سی آواز گونجی۔ ہائے! حور جو اسلان کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے بلیک عبایا پہنے اچھے سے تیار تھی، اسلان کے یہ کہنے پر کہ یہ لو کال کرو اپنے سرتاج کو اور دکھاؤ اسے کہ میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، کل بار بار کہہ کر میرا سر کھا گیا تھا۔ اب شاویز کے کال اٹھاتی اپنی ہمت جو اس نے اسلان کی بات ماننے سے پہلے جمع کی تھی جاتی محسوس کر رہی تھی، آہستہ سے ہائے کہہ کر چپ ہو گئی اور موبائل اسکرین پر دیکھنے لگی۔ اچھا خاصا دوسری کال کر رہی تھی، تھوڑی بہت بات تو کر لیتی، ایویں ہی اسلان ویڈیو کال کر کے مجھے پھنسا کر چلے گئے۔ حور نے شاویز کو کسی صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا۔ ابھی تک شاویز نے اسے اس کے ہائے کا بھی جواب نہیں دیا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی سنجیدہ تھے۔ حور نے گلا تر کیا۔ ہائے مائی لٹل وائف، حور ایک بار پھر بولتی۔ جب شاویز نے نرم لہجے میں اس سے کہا تو حور نے بے ساختہ نقاب میں سے نظر آتی نظریں اسکرین پر کر کے اسے دیکھا۔ اس کی ایسی حرکت پر شاویز کے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی۔ ایک تو آنکھیں ایسی ہیں اور جب نظر ہی آنکھیں آئیں گی تو میرا کیا ہوگا لٹل کپ کیک؟ شاویز نے اسے اپنی طرف ایسے ہی دیکھتے دیکھ کر دل میں سوچا اور اپنا گلا صاف کیا۔ شاپنگ پر جا رہی ہو؟ شاویز نے اسی نرم لہجے میں اس پر ہی نظریں رکھتے پوچھا۔ جی، اور اسلان نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ حور نے جلدی سے بتایا تو شاویز نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہاں پر ہر ایک سیکنڈ اسلان کے ساتھ رہنا۔ حور اوکے، اور ادھر ادھر تو بالکل بھی مت جانا ورنہ مجھے تو جانتی ہو، ایک بار شاویز نے سنجیدگی سے کہا تو حور نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو ڈال، سب ریڈی ہے؟ اسلان نے تیزی میں حور کی طرف قدم بڑھاتے کہا تو حور نے پہلے اسکرین کی طرف اور پھر اسلان کی طرف دیکھا۔
شاہ کی کال چل رہی ہے کیا؟ اذلان نے اسے ایسے کنفیوز سا دیکھتے کہا اور بالکل اس کے سامنے آیا۔ جی، حور نے اس کا موبائل اس کی طرف بڑھاتے آہستہ سے کہا تو اذلان نے اپنا موبائل واپس اس سے لے لیا اور اسے آنکھوں سے اشارہ کر کے واپس سے باہر چلا گیا۔ جب حور واپس سے گہرا سانس لے کر لیونگ روم میں آئی جہاں اینی بیٹھی کچھ دیکھ رہی تھی۔ اینی آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ حور نے اب اینی کے پاس سے جگہ بناتے کہا تو اینی نے نظریں اوپر کی۔ ہم ایک شو دیکھ رہے ہیں حور بچے، تم گیا نہیں؟ انہوں نے نرمی سے حور کو بتایا، پھر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اذلان باہر شاہ، چلو حور آؤ، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، ابھی حور اینی کو بتاتی جب اذلان نے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، چلو جاؤ بچے، وہ ٹھیک بول رہا ہے، لیٹ ہو رہا ہے، جلدی واپس آؤ، واپس بھی آنے۔ اینی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو حور مسکرائی اور وہاں سے اٹھی اور اذلان کی طرف بڑھی جو ابھی بھی موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ چلیں؟ حور نے اس کے قریب پہنچتے آہستہ آواز میں مگر چہکتے ہوئے کہا تو اذلان نے اپنا موبائل پاکٹ میں ڈالتے اسے دیکھا۔ بالکل چلیں۔ اذلان نے گہری مسکراہٹ لی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے باہر آیا جہاں پچھلی بار کی طرح ہی گارڈ تھے اور ان کے لیے ایک بلیک مرسیڈیز کھڑی تھی۔ اذلان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر پہلے حور کو بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کی۔ حور نے پورے 3 گھنٹے اذلان کو اپنے ساتھ گھمانے کے بعد وہاں کی اذلان کے بتائے گئے بیسٹ بریانی کھانے کے بعد اب واپس جانے کو تیار ہوئی تھی اور اب ان کی گاڑی فل سپیڈ سے اپنے راستے پر گامزن تھی۔ آئندہ میں تمہارے اس ہسبینڈ کو ہی کہوں گا تمہیں شاپنگ پر لے کر آئے، پچھلی بار تو اتنی شاپنگ نہیں کی تھی تم نے، میں اب تمہیں شاپنگ نہ کرواؤں؟ اور واقعی شاہ کے مطابق میری ڈال کی زبان اب واپس آئی ہے مجھے لگتا ہے، اذلان نے پہلے سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر حور پر نظر پڑتی فوراً نرمی اختیار کر گیا۔ جس کو اس کی بات نہیں اس کا اتنا سنجیدہ لہجہ چبھا تھا، جبکہ اذلان بس اسے بتا رہا تھا، اس نے یہ غور نہیں کی تھی کہ اس کا لہجہ کچھ زیادہ ہی سنجیدگی اختیار کر گیا تھا، اور حور کو کہاں عادت تھی اذلان کے اس لہجے کی۔ حور نے اس کے آخری جملے پر بھی کچھ نہ کہا، بس اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر گئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں پل میں آنسو آئے جب اذلان کے موبائل پر شاویز کی ویڈیو کال شو ہوئی۔ اذلان ابھی حور کو ایکسپلینیشن دیتا ہی پر موبائل کے رنگ پر رکے اور کال اٹینڈ کی۔ آ گئے تم دونوں واپس؟ اور حور کدھر ہے؟ اذلان نے کال پک کی ہی تھی جب شاویز کی سنجیدہ آواز پوری گاڑی میں گونجی، تو شاویز کی بھاری آواز پر حور کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی، جبکہ آنسو اب اس کے نرم گالوں کو بھگو رہے تھے۔ شاہ ابھی ہم راستے میں ہیں، 5 منٹ تک مینشن پہنچ جائیں گے، اور ڈونٹ وری سب ٹھیک ہے، اور حور نے اپنی ساری شاپنگ بھی کر لی ہے۔ اذلان نے اپنا گلا صاف کرنے کے بعد آہستہ سے کہا تو شاویز نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ حور سے بات کرواؤ، شاویز نے سنجیدگی سے کہا تو اذلان نے حور کی طرف دیکھا۔ ڈال، یہ بات کرو۔ اذلان نے اس بار لہجہ حد سے زیادہ نرم رکھا تھا، اسے اپنی چھوٹی سی غلطی کا احساس بخوبی تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنی حساس ہے۔ حور نے آہستہ سے آنسوؤں کی وجہ سے گیلے ہوتے اپنے نقاب کو صاف کیا اور گہرا سانس لیا۔ میں بعد میں کر لوں گی، حور نے اٹکاتے رونے سے بھاری ہوئی آواز میں کہا تو اذلان کو فوراً کچھ کھٹکا۔ ہی ڈال، ادھر دیکھو۔ اذلان نے فوراً سے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے گاڑی ایک سائڈ پر روکی ہوئی تو اس کی روحان سی آواز بڑی ہڑبڑا گیا تھا، جبکہ شاویز نے بھی اچھے سے اس کی آواز محسوس کی تھی، پر پھر اذلان کی آواز پر وہ 2 منٹ کے لیے خاموشی رہا، یہ جاننے کے لیے کہ ہوا کیا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری میرا بچہ، ادھر تو دیکھو پلیز، حور رو مت، مجھے پتہ ہے میرا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا پر میں مذاق کر رہا تھا۔ اذلان نے جلدی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس کے سرخ آنکھیں دیکھتے اس سے فوراً اپنے دل میں چبھن سی محسوس ہوئی اور اس نے نرمی سے حور کو سمجھانا چاہا۔ نہیں، آپ نے کہا آپ مجھے شاپنگ پر نہیں لے کر آئیں گے، آپ بھی مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، مجھے پتہ ہے سب مجھ سے تنگ آ جاتے ہیں، اس سے اچھا میں جب آپ کے پاس آئی تھی آپ مجھے مار ہی دیتے، تنگ آ گئی ہوں میں اپنی زندگی سے۔ حور کے ننھے سے دماغ میں جو آ رہا تھا فی الحال وہ بولے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی باتیں سنتے دو وجود بمشکل خود پر کنٹرول کیے بیٹھے تھے، پر پھر اس کی آخری بات پر شاویز کے موبائل سے اور اذلان کی انتہائی سرد آواز گونجی اور حور کو بریک لگی۔ حور، ان دونوں نے کورس میں ایک ساتھ کہا تھا، جبکہ حور اذلان کا اتنا سرد لہجہ دیکھ کر اب اسے ڈر رہی تھی۔ ابھی اذلان کچھ کہتا جب اس کی سائڈ والی کھڑکی پر ناک ہوا۔ اذلان نے مزید نیچے کیا اور سامنے گارڈ کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ تم لوگ جاؤ، ویسے بھی ہم مینشن تو پہنچ ہی گئے ہیں اور گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم آ جائیں گے۔ اذلان کو پتہ تھا وہ کیوں آیا، اس لیے اس نے سنجیدگی سے کہا تو گارڈ ہاں میں سر ہلا کر چلا گیا، جب اذلان نے میرر واپس اوپر کر کے اپنا رخ حور کی طرف کیا جو اب بھی رو رہی تھی۔ حور میرا بچہ، میری اذلان نے گہرا سانس لے کر حور کو سمجھانا چاہا جب حور آہستہ سے بولی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ حور نے تیزی سے کہا تو اس کے ایسے بچوں والے انداز پر اذلان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ روکنی پڑی۔ اذلان حور سے کچھ کہتا کہ اس کا دھیان موبائل سے ابھرتی شاویز کی سنجیدہ آواز پر گیا اور اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا۔ اب تو میں گیا۔ اذلان نے خود سے بڑبڑاتے موبائل کو واپس سے اٹھایا، جبکہ حور کو بھی اب یاد آیا تھا کہ شاویز کی بھی کال چل رہی ہے۔ ہاں شاہ، اذلان نے گلا تر کرتے کہا تو شاویز نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا یہاں کا سارا کام کمپلیٹ ہو گیا تو میں آج رات کو ہی آ جاؤں گا، اور باقی تم دونوں اپنی خیر مناؤ، اور سب سے زیادہ تو میری پیاری سی وائف جسے مرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے،
یہ نیک کام میں اپنے گنہگار ہاتھوں سے کروں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ چلو اب دونوں فوراً مینشن پہنچو۔ شاویز نے ایک ہی بار میں اپنے سرد لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے کال کٹ کر دی، جبکہ اذلان ابھی بھی موبائل کی اسکرین کو ہی گھو رہا تھا اور حور تو مانو خود کو کوس رہی تھی۔ حور نے بے ساختہ اپنا گلا تر کیا۔ ایسے بات کرتا ہے جیسے مجھ سے بڑا ہوں، حد ہے۔ اذلان خود سے بڑبڑایا حور کی طرف دیکھا جو اب رونا دھونا بھول کر شاویز کی باتیں سوچ رہی تھی۔ حور، اذلان نے سب کچھ پرے کرتے ایک بار پھر حور کو نرمی سے پکارا تو حور نے اپنا سر اوپر کیا۔ آئی ایم ریئلی سوری ڈول، پتہ نہیں کیسے میں اتنی سختی سے بول گیا، ورنہ مجھے نہیں پتا کہ میری ڈال کو جو لوگ غصہ کرتے ہیں اچھے نہیں لگتے۔ مجھے معاف کر دو پلیز، ورنہ شاہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اذلان نے نرمی سے آگے ہوتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے کہا تو حور نے اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑیں گے تو وہ مجھے بھی نہیں، حور نے منمناتے ہوئے کہا تو اذلان نے بمشکل اپنا قہقہہ روکا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ چھوڑو، اسے کچھ نہیں کہے گا وہ، تم بس میری سوری ایکسیپٹ کر لو۔ آئی پرومس اگلے ویک تمہیں پھر سے شاپنگ پر لے کر جاؤں گا۔ اذلان نے اپنا قہقہہ روک کر پھر نرمی سے کہا تو حور نے اس کے چہرے پر چھائی معصومیت دیکھی، پر اذلان کی آخری بات پر حور کا چہرہ فوراً چمکا۔ پکا؟ حور نے چہکتے ہوئے کہا تو اس کی پھر سے چہکتی آواز سن کر اذلان کو سکون محسوس ہوا۔ جو میری ڈال چاہے گی، اذلان نے نرمی سے کہا تو حور کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اوکے، پھر میں نے آپ کو معاف کیا، پر آئندہ آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کریں گی، حور نے منہ بصورتے کہا تو اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کبھی نہیں، اور پلیز کبھی بھی ایسے رونا مت ڈال، اور میری وجہ سے تمہیں روتا دیکھ کر پتہ ہے بہت تکلیف ہوتی ہے، اذلان نے نرمی سے کہا اور سچ میں اسے بتایا تو حور نے خوشی خوشی اس کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ اب چلیں؟ اذلان نے اس سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور آنسوؤں سے چپکا اپنا نقاب ٹھیک کیا، اور 5 منٹ میں ہی تقریباً وہ لوگ مینشن میں انٹر ہو رہے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔